الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ لوگ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے جو ان کے اندر اس کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یقیناً اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات سے میری سب سے پہلے یہ درخواست ہے کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ ابھی چلا جائے۔ آپ لوگ اپنی آمد و رفت مکمل ہی نہیں کر پا رہے۔ آپ کے رئیس الجامعہ تشریف فرما ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی چہل پہل ختم نہیں کر پا رہے۔ تو جن لوگوں نے جانا ہے وہ بھی چلے جائیں، میں چند منٹ گفتگو کروں گا، اور میری گزارش ہے اور جس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر تشریف فرما ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عصر حاضر کے تقاضے، میں اور آپ ہم سب امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سارے موضوعات ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب نے چھیڑ دیے۔ میں خوش تھا جب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے صرف تعلیم کے مسئلے کو چھیڑا، تو میرا خیال تھا کہ ہم فوکس ہو گئے ہیں اور آج کی کانفرنس کا گویا ایک موضوع بن گیا ہے، تو میں اسی پہ میں بھی گفتگو کر لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ڈاکٹر طاہر خاکوانی بہت ہی جامع اور پرمغز گفتگو، لیکن موضوعات انہوں نے بہت سارے چھیڑ دیے، لہٰذا میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ کون سا پہلو آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں بیان کروں اور کون سا نہ بیان کروں۔ لہٰذا میں چند باتیں اصولی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کرے میری اور آپ کی ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کریم اس کے مطابق ہمیں درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ایک بڑا جامع موضوع ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں، اور ہم اس کے دونوں ہی پہلوؤں کو اپنے اپنے طور پر ہمیشہ اپنی گفتگوؤں میں بھی کور کرتے ہیں، اور اپنے عمل میں بھی ہر امتی کوشش کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان دونوں پہلوؤں کو ذکر کرے۔ لیکن ایک پہلو بہرحال ہماری گفتگوؤں میں بھی مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل میں بہت ہی زیادہ کوتاہی، بلکہ شاید وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ احساس زیاں جاتا رہا، جو اصل نقصان ہوا ہے اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا چلا جا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، اور اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کا کسی بھی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام جڑ جائے امتی کی حیثیت سے، اس سے بڑا اور کوئی اعزاز نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں۔ ان کے ساتھ نام جڑ جانا یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، ڈاکٹر طاہر خاکوانی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے۔
اب یہ گارنٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ میرا ہر امتی جنتی ہے. ان کے ساتھ نام جڑ جانا یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی، ڈاکٹر طاہر خاکوانی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ. اتنا بڑا اعزاز ہے، امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے. اب یہ گارنٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ میرا ہر امتی جنتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم امتی ہیں کہ نہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل قائم کر کے آپ کے تذکرے کی، اور ہم سیرت کانفرنسز کر کے، اور خاص طور پر ربیع الاول میں کر کے، یہ شان رحمت للعالمین کا عشرہ بنا کے، یا ایک مہینے کی تقریبات منعقد کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. سوال یہ ہے، عصر حاضر کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ڈیفینیشن پر ہم پورے اترتے ہیں؟ اگر پورے اترتے ہیں تو آپ لوگوں کو مبارک ہو. اس سے بڑا تو اعزاز ہی دنیا کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ ہر امتی جنتی ہے. امتی ہونے کو آپ ثابت کریں، جنتی ہونے کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. لہذا دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ میں بھی امتی، وہ بھی امتی. اور یہ جو اگلا سوال ہے نا، صحابی نے کہا تھا، آپ نے فرمایا الا من ابا، جو خود انکار کر دے. یہ خود انکار کر دے کا ترجمہ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں، جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے. حالانکہ اس کے معنی دونوں ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، کہ جو امتی ہونے سے انکار کر دے یا جنتی ہونے سے انکار کر دے، کیونکہ بات تو ایک ہی، امتی ہے تو جنتی ہے. تو خود کون انکار کرے گا؟ وہاں محفل منعقد کرنے والا بھی امتی ہے، یہاں محفل منعقد کرنے والا بھی امتی ہے، سیرت کانفرنس کرنے والا بھی امتی ہے، صرف ربیع الاول میں عشق کا اظہار کرنے والا بھی امتی ہے، سارا سال اپنا حلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا کے پھرتے رہنے والا بھی امتی ہے، اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دھوکہ دینے والا بھی امتی ہے. ساری دنیا ہی امتی ہے. کون انکار کرتا ہے بھلا؟ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہے انکار کرنے والا؟ جس سے پوچھو امتی، کیونکہ ہو امتی. ہاں میں امتی ہوں. کوئی انکار کرتا ہے؟ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی. یہ ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تمہارا دعویٰ ہو، دعویٰ دلیل مانگتا ہے بھائی، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، صرف دعوے سے نہیں بنتا. فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ. نشانی اس کی یہ ہے کہ میری بات سنیں اور فوراً اس کو بجا لائے. من اطاعنی کا معنی میرا حکم مانے، میرا حکم مانے، وہ میرا امتی ہے اور وہ جنت میں گیا. من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میرا حکم مانے. لیکن جو میرا حکم نہیں مانتا، میری بات سن کے ادھر کھسکتا ہے، کبھی ادھر کھسکتا ہے. سورہ نور میں اللہ کریم نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا. اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ادھر ادھر کھسکتے ہیں نا. ہاں بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے، لیکن میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں اور طرح کا آدمی ہوں، میں کر نہیں سکتا. اور جو کر نہیں سکتا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے نہیں کر سکتا، اس کا دعویٰ امتی جھوٹا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ منافق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھارٹی کہ اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی، یہ میں اپنے ایمان کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص کو معلوم نہ ہوتی کہ مجھے نہیں کہا، تو وہ کبھی وہاں سے نہ اٹھتا اپنی موت تک. یہ امتی ہونے کا تقاضا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈر جائیں اس بات سے، بچ جائیں اس بات سے، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ. اس کی لمبی تفصیل ہے. ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. فتنے کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، عذاب علیم کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ. لہذا سن لیجئے، دو پہلوؤں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلوؤں کی دو بڑی واضح فرق ہے دونوں میں. ایک سیرت وہ ہے جو دی 100 لکھنے والے نے، ابھی آپ نے تذکرہ سنا، مائیکل ہارٹ نے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. کیا کہا؟ آپ کی خوبیاں بیان کی نا،
سیرت کا وہ موضوع ہے. دیکھیں آپ شروع سے دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ اکٹھا کیا سب لوگوں کو, اور وہاں آپ نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر کھڑا ہے اور ابھی حملہ آور ہونے والا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا ہم مان جائیں گے. کیوں مان جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں کبھی غلط بیانی نہیں کی, لہٰذا ہم مان جائیں گے. جب غلط بیانی نہیں کی تو ہم مان جائیں گے. ابو لہب بھی مانتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, آپ اخلاقی اعتبار سے سب سے اچھے بھی ہیں, آپ سب سے خوبصورت بھی ہیں, آپ کے سراپا کے حسن کو وہ مانتا ہے, ہر چیز کی, آپ کی ذات کی ہر چیز کو مانتا ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا توحید کا, اور آپ نے فرمایا اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں, نہ ابو لہب مانتا ہے نہ ابو جہل مانتا ہے. وہی موقع ہے, وہی زبان اقدس ہے. ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے. یہ ہے وہ پہلو جو مختلف ہے. سیرت کی ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا. دی 100 لکھنے والا ابو جہل اور ابو لہب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قائل ہیں اور آپ کی بات کو اور رسالت کو نہیں مانتے تو وہ امتی بن گئے. سیرت کا قائل ہونا امتی نہیں بناتا. دی 100 والا پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر امتی بن گیا؟ نہیں بنا. جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غیر مسلموں نے لکھا ہے, یعنی پوری دنیا میں آپ جتنا سیرت پر لکھا گیا ہے کہ ایسا کسی اور موضوع پر نہیں اتنا لکھا گیا. اور مثال کے طور پر دیکھیں, ہندوؤں نے, سکھوں نے, عیسائیوں نے, سب نے لکھا اور سب نے تعریفیں کی. کیرن آرمسٹرانگ آپ نے نام سنا ہوگا, ابھی 2 کتابیں اس کی مارکیٹ میں ہیں سیرت پر. ایک 96 میں لکھی تھی, دوسری اس نے 2006 میں لکھی, اور 10 سال کے فرق سے وہ عیسائیہ خاتون ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو عقیدت تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عقیدت ہے تو مسلمان ہو جاتی, لیکن اس نے لکھی ہے اور کتاب اتنی اچھی ہے. ابھی کل پرسوں یا پچھلے ہفتے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کیرن آرمسٹرانگ کی سیرت کی کتاب پڑھیں. اچھی کتاب ہے. یہ الگ موضوع ہے کہ بٹوین دی لائن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر اصل میں اس نے سمجھایا ہمیں کیا ہے. وہ اگر وہ عقیدت کی ہوتی تو وہ خود مسلمان ہو چکی ہوتی. وہ نہیں مسلمان ہوئی تو وہ مسئلہ ڈھونڈنا ہے ہمیں بٹوین دی لائنز کہ اس نے آخر یہ 2 کتابیں کیوں لکھی, اس کو کیا مسئلہ ہے. مسلمان تو لکھے تو عقیدت کے لیے لکھتا ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس نے 2 کتابیں سیرت کی لکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اس نے تعریف کی ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹیز کے ایک نہیں متعدد پروفیسرز کے نام بتا سکتا ہوں جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی مخلصہ ہے اور اس نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اور سیرت پہ اس نے کمال کر دیا. لکھ میرا سوال سادہ سے ہے, کیا وہ امتی بن گئی؟ وہ جنتی بن گئی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات کو مانتی ہے, بات کو نہیں مانتی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتی ہے, وہ بات کو نہیں مانتی. لہذا میں اور آپ بھی اگر یہی کچھ کرتے ہیں تو پھر اپنے دعویٰ امتی اس کو ذرا ریویو کر لیں کہ میں اور آپ امتی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہم بھی تڑپ جاتے ہیں اور فوراً دیکھیں جو مسلمان ہے, جو منافق نہیں, جو مومن ہو نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان, پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی. یہ ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تمہارا دعویٰ ہو, دعویٰ دلیل مانگتا ہے بھائی, دعویٰ دلیل مانگتا ہے, صرف دعوے سے نہیں بنتا. فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ. نشانی اس کی یہ ہے کہ میری بات سنیں اور فوراً اس کو بجا لائے. من اطاعنی کا معنی میرا حکم مانے, میرا حکم مانے وہ میرا امتی ہے اور وہ جنت میں گیا. من اطاعنی فدخل الجنہ, جو میرا حکم مانے. لیکن جو میرا حکم نہیں مانتا, میری بات سن کے ادھر کھسکتا ہے کبھی ادھر کھسکتا ہے. سورہ نور میں اللہ کریم نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ادھر ادھر کھسکتے ہیں نا. ہاں بات تو ٹھیک ہے, حدیث تو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے, لیکن میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں اور طرح کا آدمی ہوں, میں کر نہیں سکتا. اور جو کر نہیں سکتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے نہیں کر سکتا, اس کا دعویٰ امتی جھوٹا ہے, وہ جھوٹا آدمی ہے.
وہ منافق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھارٹی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا سورہ نور کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو کسی بھی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سن کر رہنے دیجیے اس بات کو کہ وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کس درجے کی ہے، یہ علماء کا کام ہے، علماء کو کرنے دیجیے. اس بحث میں نہ پڑھیے، بس یہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وہ جو صحابی جس نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی آواز تھی، آپ نے فرمایا اجلس یا حاضر الرجل، یا آپ نے فرمایا اجلسو. خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی کھڑا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو کہا بیٹھ جا. آدمی ایک باہر آ رہا تھا، اس نے باہر سنا کھڑے ہو کے آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حکم بیٹھ جانے کا. تو اس نے پھر یہ نہیں سوچا کہ کس کو کہا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کا میں شان ورود دیکھ لوں، اس کی میں پہلے اتھینٹسٹی چیک کر لوں. نہیں، وہیں بیٹھ گیا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا ارشاد اقدس سن کے جو بندہ کہتا ہے نا میرے سے نہیں مانا جاتا یا تردد میں پڑتا ہے، وہ امتی نہیں ہے. وہ بیٹھ گیا وہیں، جب تک اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو تو نہیں کہا، تب تک نہیں اٹھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی، یہ میں اپنے ایمان کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص کو معلوم نہ ہوتی کہ مجھے نہیں کہا، تو وہ کبھی وہاں سے نہ اٹھتا اپنی موت تک. یہ امتی ہونے کا تقاضا ہے. لہذا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈر جائیں اس بات سے، بچ جائیں اس بات سے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، اس کی لمبی تفصیل ہے. ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. فتنے کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، عذاب علیم کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ. لہذا سن لیجئے دو پہلوؤں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلوؤں کی دو بڑی واضح فرق ہے دونوں میں. ایک سیرت وہ ہے جو دی 100 لکھنے والے نے ابھی آپ نے تذکرہ سنا، مائیکل ہارٹ نے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. کیا کہا؟ آپ کی خوبیاں بیان کی نا، سیرت کا وہ موضوع ہے. دیکھیں آپ شروع سے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ اکٹھا کیا سب لوگوں کو، اور وہاں آپ نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر کھڑا ہے اور ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال؟ سب نے کہا مان جائیں گے. کیوں مان جائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیانات، اس کا خلاصہ آپ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی. فضیلت تو بہت ساری باتوں میں ہے، ایک جگہ پہ آپ نے 6 فرمائی. اس میں سے ایک بات آپ نے یہ فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا گیا. اب اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک خالق نکال دیں، ایک ہے اکیلا خالق، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق قیامت تک فرمایا، اور آسمانوں کی مخلوق بھی اور زمینوں کی مخلوق بھی، سمندروں کی مخلوق بھی، سارے جہانوں کی مخلوق کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امتی یہ کہنے والا نہیں بنتا، امتی من اطاعنی فدخل الجنہ. آپ نے فرمایا اس دور میں جس دور میں میں اور آپ ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آج کے دور کا چیلنج سمجھ لیجئے، اور میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ میں بات آ جائے اور اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادوار کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، خیر کا دور، شر کا دور، لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر کے دور میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر عطا فرمایا. کیا اس کے بعد بھی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن اس میں دخن ہے. دور تو خیر کا ہے، وفیہ دخن، اس میں دخن ہوگا. دخن کہتے ہیں دھوئیں کو، یعنی اس میں دھندلکا ہوگا، اس میں دھوکا ہوگا، اس میں ابہام ہوگا، اس میں کنفیوژن ہوگا. ہوگا خیر لیکن کنفیوژن والا خیر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر ہے تو کنفیوژن کیسا؟ ما دخن ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دخن کیسا؟ دھوکہ، کنفیوژن، ابہام، کیا مطلب؟ فرمایا دخن اس دور کا یہ ہوگا، دھندلکا اور ابہام اور کنفیوژن اور پیچیدگی یہ ہوگی کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، اس دور میں جو لوگ نیکی کا رستہ بتا رہے ہوں گے، پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، ائمہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جو رہنمائی کر رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی رہنمائی نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے لے لیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ تو مانگے تانگے کی سانس پتہ نہیں کہاں سے لے کے ہم لے رہے ہیں۔ مدینے کی سانس ہوتی تو ہماری امت کا حال یہ نہ ہوتا۔ یہ مدینہ منورہ سے لی ہوئی سانس نہیں ہے۔ ائمۃ یہدون، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم دھندلکے والے خیر میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہیں۔ جو اس کے بعد آنے والا شر کا دور ہے نا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، جو داعی ہوں گے نا وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ من اجابہم الیہا، جو بھی ان کی بات پر دعوت پر لبیک کہے گا، قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں جا پائیں گے۔ لہٰذا خطرے کی بات ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آج بھی اگر امتی ہونے کا تقاضا پورا کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم مدینے والے کی ہدایت کی طرف جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا تو علماء سے ہی ہے نا بھائی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھنا تو علماء سے ہے، لیکن پوچھیں وہ اپنے علماء سے جا کے سوال بدل لیں۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سیرت کا تقاضا، اپنا سوال بدل لیں۔ آج کے بعد کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ بتائیں میں نے فلاں کام کرنا ہے کیسے کروں، یہ نہیں پوچھنا۔ اس لیے کہ کسی بھی عالم دین کا، کسی بڑی سی بڑی شخصیت کا عمل شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے، اس کا عمل شریعت نہیں ہو سکتا۔ شریعت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اتھارٹی صرف وہ ہے، عالم ہو وہ کہے کہ تم یہ کر لو، حماد کا کہا ہوا شریعت نہیں ہے۔ میری ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر اصل میں اس نے سمجھایا ہمیں کیا ہے۔ وہ اگر وہ عقیدت کی ہوتی تو وہ خود مسلمان ہو چکی ہوتی، وہ نہیں مسلمان ہوئی تو وہ مسئلہ ڈھونڈنا ہے ہمیں بٹوین دا لائنز کہ اس نے آخر یہ دو کتابیں کیوں لکھی، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ مسلمان تو لکھے تو عقیدت کے لیے لکھتا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس نے دو کتابیں سیرت کی لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اس نے تعریف کی ہے کہ میں آپ کو یونیورسٹیز کے ایک نہیں متعدد پروفیسرز کے نام بتا سکتا ہوں جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی مخلصہ ہے اور اس نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اور سیرت پہ اس نے کمال کر دیا لکھ کے۔ میرا سوال سادہ سا ہے، کیا وہ امتی بن گئی؟ وہ جنتی بن گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات کو مانتی ہے، بات کو نہیں مانتی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتی ہے، وہ بات کو نہیں مانتی۔ لہٰذا میں اور آپ بھی اگر یہی کچھ کرتے ہیں تو پھر اپنے دعویٰ امتی اس کو ذرا ریویو کر لیں کہ میں اور آپ امتی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہم بھی تڑپ جاتے ہیں اور فوراً دیکھیں جو مسلمان ہے، جو منافق نہیں، جو مومن ہو نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان، آپ کوئی بات ارشاد کریں اور وہ ہمارے کانوں تک پہنچے اور بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ امتی ہے تو پھر من اطاعنی، یہ ڈیفینیشن ہے، من اطاعنی، جس نے میری بات مان لی فدخل الجنہ، وہ میرا امتی ہے اور وہ جنت میں گیا۔ آج کے دور میں یہ اس طرف لانے کے لیے میں اور آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آج کے دور کا چیلنج بتا دیا تھا، جو آج کے دور کا تقاضا ہے نا وہ اس دور میں بتا دیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور رس تھی، آپ کو اللہ کریم نے ماضی، حال، مستقبل سب دکھایا تھا۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ذات کو ماننا اور بات کو ماننا، تو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کسی اعتبار سے بھی کائنات میں کوئی کم تر وجود رکھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بزرگ ذات ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ اور اس کے لیے میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کر لوں گا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے کچھ سن کے آئے. راوی کہتا ہے کانہ سمع شیئا، ایسے تھا جیسے وہ کوئی بات سن کے آئے، ناگوار بات سن کے. ناگوار باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت سرائی اس دور میں بھی ہوتی تھی، آج کے دور میں بھی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. کوئی سن کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بات بتائی. راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے. ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پوچھا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہاں حیثیت رسالت بتانا مقصود نہیں تھا، حیثیت ذات بتانا مقصود. آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا سن لو، یہ لوگ جو حرزہ سرائی کرتے ہیں اس کی وجہ بھی سن لو. اور پھر آپ نے اپنی حیثیت بھی بتائی. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے کائنات میں ساری مخلوقات پیدا کی، مجھے اللہ نے ساری مخلوقات میں سے بہترین بنایا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم. پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، آئمہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جو رہنمائی کر رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی رہنمائی نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے لے لیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. یہ تو مانگے تانگے کی سانس پتہ نہیں کہاں سے لے کے ہم لے رہے ہیں. مدینے کی سانس ہوتی تو ہماری امت کا حال یہ نہ ہوتا. یہ مدینہ منورہ سے لی ہوئی سانس نہیں ہے. ائمۃ یہدون، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم دھندلکے والے خیر میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہیں. جو اس کے بعد آنے والا شر کا دور ہے نا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، جو داعی ہوں گے نا وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں. من اجابہم الیہا، جو ان کو جو بھی ان کی بات پر دعوت پر لبیک کہے گا قذفوہ فیہ، وہ اس کو جہنم میں جا پھینکے. لہذا خطرے کی بات ہے. کس کے پیچھے چلنا ہے، رہنمائی کہاں سے لینی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آج بھی اگر امتی ہونے کا تقاضا پورا کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم مدینے والے کی ہدایت کی طرف جائیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا تو علماء سے ہی ہے نا بھائی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھنا تو علماء سے ہے. لیکن پوچھیں وہ اپنے علماء سے جا کے سوال بدل لیں. میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سیرت کا تقاضا، اپنا سوال بدل لیں. آج کے بعد کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ بتائیں میں نے فلاں کام کرنا ہے کیسے کروں، یہ نہیں پوچھنا. اس لیے کہ کسی بھی عالم دین کا، کسی بڑی سی بڑی شخصیت کا عمل شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے، اس کا عمل شریعت نہیں ہو سکتا. شریعت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اتھارٹی صرف وہ ہے، عالم ہو وہ کہے کہ تم یہ کر لو. حماد کا کہا ہوا شریعت نہیں ہے. میری کہی بھی بات شریعت کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو. لیکن میری وہ بات جو شریعت کے مطابق ہے وہ آپ مان لیں، جو مطابق نہیں ہے وہ نہ مانیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریعت ہے، آپ خود اتھارٹی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا قانون ہے. آپ ہاں کہہ دیں تو قانون ہے، آپ نہ کہہ دیں تو قانون ہے. اور آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جائے تو بھی قانون ہے. اللہ. لہذا ان من اقتراب الساعہ، ایک اور حدیث سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت، اللہ اکبر، وہ جو سوال بدلنا ہے، کیا سوال پوچھنا ہے، میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان توضع الاخیار وترفع الاشرار. بدترین لوگ اوپر چلے جائیں گے، اچھے لوگ نیچے چلے جائیں گے. یفتح القول، باتیں بہت ہوں گی. ویحسن العمل، عمل سکڑ جائے گا. باتیں بہت کا مطلب پتہ ہے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، ہر بندے کا یوٹیوب چینل، ہر بندہ کہنا چاہتا ہے، منتیں ترلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، میری تقریر سن لیں. ہر بندہ سنانا چاہتا ہے. یفتح القول، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بتا دیا، بات کھل جائے. ہر بندہ تقریر، مجھے بھی آپ تقریر کے ذریعے سے جانتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا میرا عمل کیا ہے. وَيُخْزَنَ الْعَمَلِ، عمل سپڑ جائے گا، تقریر رہ جائے گا. ساتھ آپ نے فرمایا، آپ دیکھیں تعلیم کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب صاحب، اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تعلیمی اداروں سے ہوگی. تعلیمی اداروں میں کیا یہ شعور ہے کہ ہم نبوی تعلیم لے رہے ہیں؟ فرمایا وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، اس دور میں جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا
وہ المسنات ہوگی۔ صحابی پوچھتا ہے مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا جب مسنات پڑھی جا رہی ہوگی لیس فیہم احد ینکرھا، ان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اٹھ کے یہی کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہیں، ینکرھا، اس کو یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ناپسند کرنے والا، اٹھ کے کوئی بندہ بات کرنے والا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر صحابی پوچھتا ہے من مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اللہ کے رسول، مسنات کیا ہے، اس دور میں کیا پڑھا جا رہا ہوگا؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب وحی الہی کی روشنی میں نہیں لکھی اور پڑھی جا رہی، وہ ہر چیز مسنات ہے۔ آپ جہاں سے مرضی لے آئیں، جس کی فکر مرضی لے آئیں، وہ مسنات ہے۔ جب وہ پڑھی جا رہی ہوگی تو واپس ہدایت نبوی کی طرف کیسے آئیں گے، امتی کیسے بنے گی؟ لہذا میں اگلی احادیث جو میں بیان کرنا چاہتا تھا میں چھوڑ دیتا ہوں وقت کی کمی کے باعث، اس فکر کے ساتھ کہ آج کے بعد میں نے اور آپ نے، ہم سب نے سوال یہ نہیں کرنا کہ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بتائیں اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ ہے دین ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام مالک سے آج پوچھتا ہے مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں۔ امام مالک کہتے ہیں تیرا سوال غلط ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں نے وضو کا طریقہ پوچھنا ہے، آپ کہتے ہیں سوال غلط ہے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا سوال غلط ہے، تیسری دفعہ پھر پوچھا سوال غلط ہے۔ تو اس نے کہا یہ سوال پھر ٹھیک ہی کرا دیں۔ امام مالک نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ وضو کا طریقہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مجھے وہ طریقہ بتائیں وضو کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ ہے۔ لہذا میں اور آپ بھی آج کے بعد سوال بدل لیں، انشاءاللہ ہم سوال بدل لیں گے تو لازماً جواب بدلے گا، اور جواب بدلے گا تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے میں اور آپ سچے امتی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔